الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس مہینے کے روزے کو رکھ رہے ہیں۔ اٹھارہ روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آئیے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اتنی پابندی کرنے والے تھے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے، آپ کا اعتکاف رہ گیا، تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اس کی قضا دی۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ آئیے اعتکاف کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف صرف مساجد ہی میں کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں اعتکاف کیا کرو۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کو نماز مغرب مسجد میں ادا کرے اور رات
اعتکاف کی حالت میں مسجد میں گزارے۔ اگلے دن یعنی 21ویں رمضان کو فجر سے فراغت کے بعد اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والا انتہائی ضرورت پڑ جائے، انتہائی ناگزیر حالت میں گھر جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان لا يدخل البيت الا لحاجۃ اذا كان معتکفا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تو گھر نہ آتے تھے، مگر بہت زیادہ سخت ضرورت پڑ جائے تو اور بات ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہ جائے، اگر کوئی بہت زیادہ سخت ضرورت پڑ جائے تو جا سکتا ہے، لیکن نہ جانا بہتر ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرنے والوں سے اس کے گھر والی، اس کی بیوی ملاقات کر سکتی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ملنے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر کے باتیں کرتی۔ جب وہ جانے لگتی، جانے کے لیے کھڑی ہوتی، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے، گھر تک چھوڑنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے، آپ گھر تک چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، خواتین بھی مسجد ہی میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر میں نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں، آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بلا لیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، آپ انتقال کر گئے۔ آپ کے انتقال کرنے کے بعد آپ کی بیویاں بھی
اعتکاف کیا کرتی تھی۔ نمبر 6، حالت اعتکاف کی حالت میں مباشرت ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم حالت اعتکاف میں ہو۔ مسجد میں تم جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اعتکاف کے مسائل تھے۔ آئیے اعتکاف کے فوائد کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی سہولیت میسر آنے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ نمبر 2، اعتکاف میں بیٹھنے سے مسجد میں ہونے والے علمی درس، علمی حلقوں میں شمولیت یقینی ہو جاتی ہے، شامل ہونا یقینی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والوں کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش بھی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنے والے کو نماز تہجد، شب بیداری، قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 5، اعتکاف میں بیٹھنے سے مسجد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور قیامت کے روز عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 6، خلوت و تنہائی کے موقع میسر آتے ہیں جن میں غلطیوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے موقع بھی ملتا ہے، توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے۔ نمبر 7، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 8، اعتکاف کرنے والا زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ نمبر 9، اعتکاف کرنے والے کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سنت سمجھ کر کے اعتکاف میں بیٹھنے سے سنت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، اعتکاف کرنے سے اعتکاف خانہ جو قبر نما ہوتی ہے اس سے قبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، اعتکاف کرنے سے زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے، عادت پروان چڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔